کا احترام کیا جائے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس میں سینکڑوں معاملات پر اختلافات ہوں، لیکن عقائد اور ارکان اسلام سے متعلق ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آپس کی لڑائی کے دوران ایک دوسرے کے فوت شدگان کو کفن بھی دیے جاتے تھے اور جنازے بھی پڑھائے جاتے تھے، اور ان لڑائیوں میں سے کسی بھی طرف سے کسی کو بھی جنگی قیدی بھی نہیں بنایا گیا اور نہ ہی مال غنیمت سمیٹا گیا۔ جبکہ ہم اس چپکلش کی تفصیل میں جائیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک سازشی ٹولہ تھا جو دونوں کو آپس میں لڑا رہا تھا اور مفاہمت نہیں ہونے دے رہا تھا، اور یہی وہ پہلا فرقہ تھا جو خوارج کے نام سے ظہور پذیر ہوا۔ پہلے یہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں بھی شریک تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے اور کوفہ کے قریب حرورہ نامی ایک بستی میں آباد ہو گئے۔ ان کے عقائد کے متعلق جان کر آپ حیران ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب، مثلا زنا کرنے والے اور شراب پینے والے کو کافر اور دائمی جہنمی سمجھتے تھے، جبکہ ان کا یہ اعتقاد واضح گمراہی ہے، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے نافرمان اور فاسق قرار دیا جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایسے کاموں سے باز آ جائے۔ اس کے علاوہ وہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو کافر سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک کثیر تعداد جو تحکیم کے فیصلے پر رضامند ہو گئی تھی وہ سب ان کے نزدیک کافر تھی۔ اس کے علاوہ وہ فاسق حکمرانوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، خواہ انہوں نے کفر کا ارتکاب نہ بھی کیا ہو۔ وہ اہل علم ہونے کے دعوے دار تھے، عبادات میں بہت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا بڑا ایک شخص ذوالخویسرہ تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اس موقع پر بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، یہ مال انصاف سے تقسیم کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو تباہ ہو، یہ بتا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں اللہ کا رسول ہو کر عدل نہ کروں تو میں ناکام و نامراد ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جانے دو، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں ایک شخص ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی خیال کرے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں بے وقت جانے گا۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت تو بہت کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے اتر کر دل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ وہ تیر کے بھالے کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ نہ ہوگا، پھر اس کے بانس کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ ہوگا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ پائیں گے، پھر اس کے پر کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ ہوگا۔ وہ تولید اور خون میں سے تیزی سے گزر چکا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے گا اور یہ اپنی کرتوتوں کے باعث اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک شکاری کسی ہرن کا شکار کرتا ہے، اس کا تیر جانور کے جسم میں داخل ہو کر دوسری جانب تیزی سے نکل جاتا ہے۔ شکاری یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ تیر جانور کو لگا ہی نہیں، حالانکہ وہ اس کے جسم سے پار ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نشانی ایک سیاہ فام شخص ہوگا، اس کا ایک بازو کہنی اور کندھے کا درمیانی حصہ عورتوں کے پستان کی طرح ہوگا،
یا گوشت کے اس ٹکڑے کی طرح ہوگا جو مضطرب اور متحرک رہتا ہے۔ یہ گروہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں اختلاف رونما ہو چکا ہوگا۔ یہی ذو الخویسرہ تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز تیر شکار سے بالکل صاف آر پار نکل جاتا ہے۔ دوستو، جب جنگ صفین اختتام پذیر ہوئی اور اہل شام و اہل عراق کی دونوں جماعتوں کا تحکیم پر اتفاق ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو راستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لشکر میں ان کی تعداد 6000 تھی اور بعض روایات کے مطابق یہ 16000 تھی۔ یہ لوگ الگ ہو کر حرورہ نامی ایک مقام میں ٹھہر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ انہوں نے ان منحرفین سے مناظرہ کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب خوارج لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ہوئے تو وہ ایک جگہ میں جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تسلسل سے آتے اور خبریں دیتے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ شروع نہ کریں گے تب تک میں بھی انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے تاخیر سے ادا کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خوش اخلاق تھے اور کسی کو ایذا نہیں دیتے تھے، اس لیے امیر المومنین نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہترین خوبصورت یمنی لباس زیب تن کیا اور خوب بن سمر کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین تھیں۔ کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صاف ستھری قمیضیں پہن رکھی تھیں۔ ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے شاہد تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا۔ کہنے لگے مرحبا ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ سنو، ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر و تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ قریش سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے کہ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے کہ ہم عبداللہ سے بات کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد پر اور مہاجرین و انصار پر جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ اس پر خوارج نے کہا کہ ہمیں ان پر 3 اعتراضات ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیان کرو۔ خوارج نے کہا کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصف بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا ہے؟ اس پر خوارج نے کہا کہ انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا، اور ان میں سے کسی کو قیدی بھی نہ بنانے دیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسری چیز بیان کرو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا۔ اگر سیدنا علی امیر المومنین نہیں ہے تو پھر کیا وہ امیر الکافرین ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی اور بات؟ اس پر خوارج نے کہا کہ بس اتنی ہی باتیں کافی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنایا، تو میں اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کریں گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ تو اس پر خوارج نے کہا کہ جی ہاں بالکل۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے حکم سے فیصلہ تحویل کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو، وحشی شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کر دیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں مرد اور عورت کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں مرد و عورت کے معاملے میں ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آدمیوں کی تحکیم ایک خرگوش کے قتل اور عورت کے معاملے میں افضل ہے یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درستی اور خون ریزی روکنے کے لیے افضل ہے؟ خوارج نے کہا کہ بالکل یہی افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات ختم ہو گئی۔ خوارج نے کہا کہ جی ہاں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام ہی سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے یہ کہا کہ ہاں ہم انہیں گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے کی روادار ہیں تو تب بھی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم دونوں صورتوں میں گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ بات تم نے تسلیم کر لی؟ تو اس پر خوارج نے کہا کہ جی ہاں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں فرمانے لگے کہ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین کے نمائندوں ابو سفیان بن حرب اور سہل بن عمر کے ساتھ صلح نامہ تحریر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صلح کی شرائط تحریر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اس تحریر کی روح سے محمد رسول اللہ نے قریش مکہ سے صلح کی ہے۔ مشرکین نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
تو آپ سے کبھی لڑائی ہی نہ کرتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، اے علی اسے مٹا دیں اور لکھیں کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ افضل و برتر ہیں، اور اگر انہوں نے صلح کی خاطر اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تو حضرت علی کے لیے ایسا کرنا کیوں کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل سے لاجواب ہو کر 2000 خارجی طائب ہو گئے اور باقی سب لڑائی کے لیے نکل پڑے، مگر وہ بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ اس بحث و مناظرے کے نتیجے میں بعض خوارج نے خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کو دوبارہ قبول کر لیا، جبکہ باقی اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں ان سے خطاب کیا تو وہ مسجد کے کونوں سے بولے کہ لا حکم الا للہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو حکم بنایا مگر کتاب اللہ کو حکم نہیں بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ہم تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ نمبر 2، ہم مال فے میں سے تمہارا حصہ نہیں روکیں گے۔ اور نمبر 3، ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں گے، بشرطے کہ تم خود ہی شر و فساد شروع نہ کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ ڈیرا جما لیا اور جو بھی مسلمان ان کے قریب سے گزرتا اسے پکڑ کر قتل کر دیتے۔ ان کی دست درازی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا اور ان کی اہلیہ محترمہ کا پیٹ چاک کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہلا بھیجا کہ وہ بتلائیں کہ انہیں کس نے شہید کیا۔ جواب میں خارجیوں نے کہا کہ ہم سب نے اسے قتل کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تیاری کی اور نہروان کے مقام پر ایک بھرپور لڑائی میں ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ خوارج کے اس فرقے کے جنم لینے سے اور مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کی آپس میں لڑائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی قیامت کی یہ 2 نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی نشانیاں جو کہ پوری ہو چکی ہیں، اس کے بیان کرنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔